بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم کلاس 7 کے اندر جو ٹاپک اسٹارٹ ہم نے کیا تھا انگلش گرامر کے اندر پارٹ آف اسپیچ میں ایڈورب جو ہے آگے ہم پڑھنے جا رہے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ انگلش گرامر لیسن آپ کو جو ہے وہ شروع کیا گیا ہے، جس سے ہمارا لیسن نمبر 1 کل ہو چکا ہے. آج ہم لیسن نمبر 2 یعنی لیکچر نمبر 2 جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں. تو ٹاپک ہمارا جو ہے وہ ایڈورب چل رہا تھا. جیسے کہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پارٹ آف اسپیچ کے اندر یہ 5th پارٹ آف اسپیچ کہلاتا ہے. جیسے کہ پہلا ہمارے پاس جو پارٹ آف اسپیچ ہے وہ کہلاتا ہے ناؤن، دوسرا پارٹ آف اسپیچ کہلاتا ہے پروناؤن، تیسرا پارٹ آف اسپیچ ہمارے پاس ہے ورب، چوتھا پارٹ آف اسپیچ ہمارے پاس ہے ایڈجیکٹو. تو لہذا جو 5ویں نمبر پہ جو پارٹ آف اسپیچ آتا ہے اسے جو ہے ہم ایڈورب کہتے ہیں. اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ ٹوٹل ہمارے پاس جو پارٹ آف اسپیچ ہے وہ 8 ہیں. ٹھیک ہے. ایڈورب جو ہمارے پاس ایک موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے انگلش گرامر کے اندر. تو کل تو ہم نے پڑھا تھا لیسن نمبر 1 کے اندر، اسے جو ہے ہم ایک بار ریپیٹ کر لیتے ہیں، پھر ہم اپنی بات جو ہے وہ آگے کنٹینیو کرتے ہیں. تو ایڈورب کا میں نے آپ کو بتایا کہ کیونکہ اس کے ٹاپک کی ظاہر ہے کہ ایڈ کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ اضافہ کرنا. ایڈ کا میننگ جو ہے اگر ہم میتھمیٹکس میں اس کا میننگ لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جمع کرنا، لیکن یہاں پر جو ہے ایڈ کا میننگ یعنی کیا ہے؟ اضافہ کرنا. ٹھیک ہے. اب کس کے اندر اضافہ کرنا؟ آگے لفظ کا ورب. اور کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ورب جو ہے وہ کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ ایکشن کو ظاہر کرتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی an action performed by subject is called verb. یعنی ورب جو ہے وہ ایکشن کو کہتے ہیں. تو لہذا یہاں پر ہم یہ کہیں گے کہ جتنے بھی یعنی ایکشنز ہوتے ہیں ان ایکشنز کے ان ورب کے میننگ میں اضافہ کرنے کے لیے، ان کے میننگ کو جو ہے وہ فردر جو ہے وہ ڈیفائن کرنے کے لیے، ایکسپلین کرنے کے لیے ہم جو لفظ یوز کرتے ہیں اس لفظ کو پارٹ آف اسپیچ کے اندر ایڈورب کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایڈورب جو ہے یعنی موڈیفائی کرتا ہے. تو موڈیفائی کا میننگ ہی ایڈ اور چینج. تو موڈیفائی کرتا ہے نمبر 1 ورڈ کو، مین جو اس کی ہیڈنگ سے ظاہر ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایڈورب جو ہے وہ موڈیفائی ایڈجیکٹیوز کو بھی کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایڈورب دوسرے ایڈورب کو بھی موڈیفائی کرتا ہے. یعنی ایک ایڈورب دوسرے ایڈورب کو بھی موڈیفائی کرتا ہے. جو میں نے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ڈائیگرام سی بنائی ہوئی ہے. اس ڈائیگرام کے اندر آپ جو ہے وہ ایزیلی اس بات کو پک کر سکتے ہیں کہ ایڈورب جو ہے وہ 3 چیزوں کو جو ہے وہ یہاں پر موڈیفائی کرتا ہے، جن میں سے نمبر 1 ورب، نمبر 2 ایڈجیکٹو اور نمبر 3 ایڈورب. اب اگر ہم بات کریں کہ یہ کس طرح سے موڈیفائی کرتا ہے تو اس کے لیے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایکشن یعنی جو ورب ہے اس میں وہ 4 چیزوں کو جو ہے وہ اس میں ایکسپلین کرتا ہے. یعنی 4 طرح سے وہ جو ورب ہے اس کو جو ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے، اس کو فردر جو ہے وہ ڈسکرائب کرتا ہے. جن میں سے پہلا تھا ہاؤ یعنی وہ ایکشن جو ہے کیسے ہوا. ٹھیک ہے. اس کے بعد نمبر 2 ویئر یعنی وہ ایکشن کہاں ہوا. اس کے بعد نمبر 3 when یعنی کب ہوا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو ہے ہاؤ آفن یعنی کب ہوتا ہے، کس طرح کس ٹائم پر ہوتا ہے، کیسے جو ہے آگے جو ہے ٹائم ٹو ٹائم وہ کام ہوتا رہتا ہے. تو اس کو ہم کہیں گے ہاؤ آفن. تو یہاں پہ بیٹے یاد رکھیں کہ پریزنٹ ٹینس بھی ہو سکتا ہے، پاسٹ میں بھی ہو سکتا ہے اور فیوچر میں بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بات جو ہے وہ ذہن میں رکھ لیجیے گا. دیکھیے 4 جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ یہ ڈسکرائب کرتا ہے. تو اب کل ہم نے اس کی ایگزامپلس ہم نے لی تھی، ورک کے اندر ہم نے ایگزامپلس لی تھی. آج جو ہے ہم ایڈجیکٹو میں جو ہے اس کی ایگزامپل لیتے ہیں کہ ایڈورب جو ہے وہ جو ایڈجیکٹیوز کو موڈیفائی کرتا ہے. تو کس طرح سے موڈیفائی کرتا ہے تو آج ہم جو ہے اس کو جو ہے وہ کنٹینیو کرتے ہیں. اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ایگزامپلس بھی لکھی ہوئی ہیں. سب سے پہلے ہم ایڈجیکٹیوز کی ڈیفینیشن لے لیتے ہیں جو کہ ہمارا پارٹ آف اسپیچ کے اندر چوتھا پارٹ کہلاتا ہے. تو ایک فردر آگے پڑھنے سے پہلے جو ہے ہم تھوڑا سا اس کو بھی ریوائز کر لیتے ہیں. تو ایڈجیکٹیوز کیا ہوتے ہیں؟ ایڈجیکٹیوز بھی موڈیفائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی ڈسکرائب کرتے ہیں، ایکسپلین کرتے ہیں کس چیز کو؟ ناؤن کو. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ جو آپ یعنی یہ ڈفرنس جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں
کہ ایڈورب جو ہے وہ کس کو ماڈیفائی کرتا ہے؟ ورب کو ماڈیفائی کرتا ہے، ایڈجیکٹو کو ماڈیفائی کرتا ہے، اور ایک ایڈورب دوسرے ایڈورب کو ماڈیفائی کرتا ہے. جبکہ ایڈجیکٹو جو ہے وہ کس کو ماڈیفائی کرتے ہیں؟ وہ پارٹ آف اسپیچ کے اندر ناؤن کو ماڈیفائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ناؤن جو ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، کائنڈ آف ناؤن کے اندر سے کوئی بھی کائنڈ ہو سکتی ہے. تو لہٰذا یہاں پر یہ جو آپ ڈفرنٹ اچھی طرح سے نوٹ کر لیجیے گا کہ ایڈجیکٹو جو ہے وہ صرف اور صرف ناؤن کو جو ہے وہ ماڈیفائی کرتا ہے. ناؤن کی جو ہے کیونکہ ایڈجیکٹو مینس کوالٹی، تو وہ زیادہ جو کوالٹی آف اے ناؤن ہے وہ اس کو وہ ڈسکرائب کر دیتا ہے، اس کے میننگ میں کچھ جو ہے وہ ہمیں اور مزید جو ہے وہ ایکسپلینیشن دیتا ہے. تو اس لفظ کو جو ہم ایڈجیکٹو کہتے ہیں. تو دیکھیے اب یہاں پر ابھی کا ایگزامپل نمبر 1، ہی از ویری ہیپی ٹوڈے. ٹھیک ہے، اب وہی بات ہے، اگر ہم جو ہے ٹوڈے دیکھیں تو ٹوڈے بھی ایڈورب ہو گیا، ٹوڈے بھی یہاں پر ایڈورب ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ جو بات ہو گئی کہ وین یعنی کب، اس کے بعد آپ سے ہیپی جو ہے یہ ایڈجیکٹو ہے. ہیپی جو ہے وہ کیا ہے؟ ایڈجیکٹو ہے. ٹھیک ہے، اب اس سے پہلے جو لفظ کا ویری، تو ویری کا جو لفظ ہے یہ ایڈجیکٹو ہیپی کو مزید ڈسکرائب کر رہا ہے، مزید جو ہے اس کے میننگ کو جو ہے وہ ماڈیفائی کر رہا ہے کہ وہ بہت خوش ہے. دیکھیں ایک جملہ یہ ہو سکتا ہے ہی از ہیپی ٹوڈے. ٹھیک ہے، وہ آج خوش ہے. لیکن اب میں اگر یہ کہوں گا ہی از ویری ہیپی ٹوڈے یعنی آج وہ بہت خوش ہے، تو لہٰذا جب ہم بہت کا لفظ لگا دیتے ہیں تو ایک قسم کے ہمارے جو ایڈجیکٹو ہے ہیپی، اس کے جو ہے وہ میننگ میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے. تو لہٰذا ویری جو ہے یہاں پر ایڈورب کہلائے گا کہ جو ہیپی ایڈجیکٹو کو ماڈیفائی کر رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا. اچھا، پھر اس کے بعد نمبر 2، سبا وور برائٹلی کلرڈ ڈریس ان دا پارٹی. ٹھیک ہے، کہ سبا نے جو ہے وہ ایک انتہائی جو ہے وہ کلر کے خوبصورت کلر کا جو لباس ہے وہ پارٹی میں پہنا. تو آپ یہاں پر دیکھیں لفظ جو ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے برائٹلی. اب آگے لفظ کا کلر ڈریس. اب کلر ڈریس یہ بھی ایک ناؤن ہے اور کلر یہ ایڈجیکٹو ہے. ٹھیک ہے، اب اس ایڈجیکٹو کو جو ہے یہ لفظ ہے وہ ماڈیفائی کر رہا ہے. لفظ ہمارے پاس ہے برائٹلی. تو برائٹلی جو ہے یعنی یہاں پر جب ایڈجیکٹو یعنی ایڈورب کہلائے گا کہ جو ایڈجیکٹو کلر ڈریس کو جو ہے وہ مزید ایکسپلین کر رہا ہے. کیونکہ اگر سینٹینس کو میں یوں کہتا ہوں کہ سبا وور کلر ڈریس ان دا پارٹی، کہ سبا نے ایک کلر ڈریس جو ہے وہ پارٹی میں پہنا، یہ بھی ایک جملہ ہے. لیکن اگر میں کہتا ہوں کہ سبا وور برائٹلی کلر ڈریس ان دا پارٹی، تو برائٹلی لفظ لگانے سے جو کلر ڈریس کا جو میننگ ہے وہ اور مزید جو ہے وہ ماڈیفائی ہو گیا، اضافہ ہوا اس کے میننگ میں، مزید بات اس میں ایکسپلین کی گئی. تو لہٰذا برائٹلی جو ہے یہاں پر ایڈورب کہلائے گا جو ایڈجیکٹو کلر ڈریس کو جو ہے وہ ماڈیفائی کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہاں پر یہ بات بھی کلیئر ہو گئی کہ ایڈورب جو ہے وہ ایڈجیکٹو کو بھی ماڈیفائی کرتے ہیں. اب آتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ کی طرف جو ہمارا تیسرا جو ہے اور لاسٹ پوائنٹ ہے ایڈورب ٹاپک کے اندر، کہ ایڈورب جو ہے ایک ایڈورب دوسرے ایڈورب کو بھی ماڈیفائی کرتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی میں یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ میں نے باکس کے اندر یہ لکھ بھی دیا ہے کہ ایڈورب ڈسکرائبنگ این ادر ایڈورب، ایک ایڈورب جو ہے دوسرے ایڈورب کو بھی ڈسکرائب کرتا ہے. فار ایگزامپل دا ڈانسر موو سو گریسفلی. ٹھیک ہے، اب لفظ گریسفلی یہ بھی ایڈورب ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں پر جو لفظ سو ہے یعنی یہ بھی ایک ایڈورب ہے کہ ڈانسر جو ہے وہ بہت ہی یعنی اچھے طریقے سے گریسفلی طریقے سے جو ہے وہ موو کرتا ہے، اپنی موومنٹس لیتا ہے. تو لہٰذا لفظ سو گریسفلی لکھا ہوا ہے تو سو بھی ایک ایڈورب ہے اور گریسفلی بھی ایک ایڈورب ہے. تو لہٰذا ایک ایڈورب جو ہے وہ دوسرے ایڈورب کو ماڈیفائی کر رہا ہے. یعنی اگر میں صرف اس کو یہ کہہ دوں ڈانسر موو گریسفلی، اگر آپ سو کا لفظ نہیں لگاتے تو گریسفلی آلریڈی جو ہے وہ ایڈورب ہے، لیکن سو کا لفظ لگانے سے اس ایڈورب کے میننگ میں اور اضافہ ہو گیا. ٹھیک ہے، تو لہذا وہ ایک ایڈورب جو ہے دوسرے ایڈورب کے میننگ کو اور بھی مزید جو ہے وہ ماڈیفائی کر رہا ہے. تو لہذا سو جو ہے یہاں پر ایڈورب اور گریسفلی بھی ایڈورب کہلائے گا. اس طرح نمبر 2 دیکھیں، دا سائنٹسٹ کوائٹ ایزیلی سولو دا پرابلم. ٹھیک ہے، اب نے کہا کہ سائنٹسٹ نے انتہائی آسانی کے ساتھ اس مسئلے کو حل کر لیا. ٹھیک ہے، آپ یہاں پہ جو لفظ لکھا ہوا ہے دیکھیے کوائٹ اور ایزیلی. ایزیلی آپ جانتے ہیں کہ ایزیلی بھی ایک جو ہے وہ ایڈورب ہے. ٹھیک ہے، اب کوائٹ، تو کوائٹ بھی ایک ایڈورب ہے کیونکہ اگر میں اس جملے کو یوں کہتا ہوں کہ دا سائنٹسٹ ایزیلی سولو دا پرابلم، کہ سائنس نے آسانی سے مسئلہ حل کر لیا، تو جملہ تب بھی ٹھیک ہے. لیکن اگر میں یہ کہتا ہوں کہ دا سائنٹسٹ کوائٹ ایزیلی سولو دا پرابلم ہے، سائنٹسٹ سے انتہائی آسان طریقے سے، کیونکہ دیکھیں آپ اس کی ٹرانسلیشن پہ غور کریں گے نا تو
تو ہماری جو ایکسنٹ ہوتا ہے اس سے ہمیں جو ہے وہ اندازہ ہو جاتا ہے. کیونکہ ایک لفظ میں نے کہا کہ آسانی سے یہ مسئلہ انہوں نے حل کر دیا. اب اسی جملے کو میں یوں کہتا ہوں کہ یہ مسئلہ انہوں نے انتہائی آسانی سے حل کر دیا. تو لفظ انتہائی جو ہے یہ بھی جو ہے وہ ایک جو آسانی کا جو لفظ ہے اس کے معنی میں مزید اضافہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو لہٰذا یہاں پہ جو کوائٹ ہے یہ بھی ایڈورب ہے اور ایزیلی یہ بھی ایک ایڈورب ہے. تو لہٰذا ایک ایڈورب جو ہے وہ دوسرے ایڈورب کو بھی ڈسکرائب کر رہا ہے. تو یہی ہمارا جو ہے وہ لاسٹ پوائنٹ ہے ایڈورب ٹاپک کے اندر کہ ایک ایڈورب دوسرے ایڈورب کو بھی ماڈیفائی کرتا ہے, یعنی یہ بھی ایڈورب کی ڈیفینیشن میں آتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بیٹا اس کی ساری جو ہے وہ ایگزامپلس تھی. آپ نے ان تمام ایگزامپلس کو اچھی طرح سے جو ہے وہ دیکھنا بھی ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح اس ویڈیو میں بار بار جو ہے آپ ایک چیز کو سنیں. اگر آپ کو ایک چیز ایک مرتبہ سمجھ میں نہیں آئی ہے تو آپ کے پاس یہ چانس ہے کیونکہ آلموسٹ جو ہے وہ ریکارڈیڈ ویڈیوز ہیں, تو آپ اس چیز کو جو ہے وہ دوبارہ سے سنیں اور دوبارہ سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمیں ٹیچر نے جو ہے وہ یہاں پر کیا بات سمجھائی ہے. تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ ایک بار نہیں سمجھ میں آئے گا تو دوسری بار سننے سے سمجھ میں آ جائے گا, تیسری بار سننے سے سمجھ میں آ جائے گا. اور ساتھ ساتھ آپ ایگزامپلس پر بھی غور کرتے رہے کہ یہاں پر جو ہے وہ ایگزامپلس کیا دی جا رہی ہے. تو انشاءاللہ جب آپ ورڈنگس کو بار بار سنیں گے تو وہ ٹاپک آپ کو جو ہے وہ بالکل کلیئر ہو جائے گا. ٹھیک ہے, پھر آگے ہم بڑھتے ہیں. ایک لاسٹ اور پوائنٹ ہم لے لیتے ہیں. کوشچن ہمارے پاس ہے کہ ہاؤ از ایڈورب کریٹڈ, ایڈورب بنایا کیسے جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب ہر ایڈورب ایسے نہیں بنتا. یعنی یہاں پہ جو لفظ ہے کہ ایڈورب بنایا کیسے, تو موسٹ کامنلی جو ایک طریقہ ہے ایڈورب کو بنانے کا وہ کیا ہے, وہ یہاں پر میں نے لکھ دیا کہ ایڈورب از کریٹڈ بائی ایڈنگ ly ٹو دا ایڈجیکٹو. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں یہاں پر جو ہے نا یہاں پہ ورب انکلوڈ نہیں ہے, یہ ورب انکلوڈ نہیں ہے, ایڈورب اس میں انکلوڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس میں بات ہو رہی ہے صرف ایڈجیکٹو کی. اگر ہم ایڈجیکٹو کی بات کریں تو ایڈجیکٹو کی جو ہے ایڈجیکٹو مینس کوالٹی. ایڈجیکٹو جو ہے وہ میں نے ابھی یہاں پہ لکھ دیا کہ وہ ڈسکرائب کرتا ہے, موڈیفائز کرتا ہے ناؤن کو. تو لہٰذا ان ایڈجیکٹو کی لاسٹ میں اگر ہم ly ایڈ کر دیتے ہیں تو وہ ایڈجیکٹو سے ایڈورب بن جاتا ہے, ایڈجیکٹو سے ایڈورب بن جاتا ہے. جیسے اگر جو ہے وہ ہم کہتے ہیں ایزی. ٹھیک ہے, آج ایزی جو ہے یہ ایک پازیٹیو ڈگری ہے یعنی ایڈجیکٹو ہے. اگر اس کی ہم کمپیریٹیو ڈگری لیں تو ہم کہیں گے ایزیئر. اگر ہم اس کی سپرلیٹیو ڈگری لیں تو کہیں گے ایزیسٹ. اور اگر ہم اس کا ایڈورب بنائیں تو ایزیلی, یعنی جو لفظ یہ جو ایز بنا, ٹھیک ہے, جو لفظ ایزی تھا تو ایزی جو ہے یہاں پر جو ہے یہ ایڈجیکٹو ہے. ایزی کیا ہے, ایڈجیکٹو. میں نے بتایا بھی آپ کو ایزی کیا ہے, ایڈجیکٹو ہے. اس کی کمپیریٹیو ڈگری کیا ہے, ایزیئر. سپرلیٹیو ڈگری کیا ہے, ایزیسٹ. تو لہٰذا اب یہاں پر ایزی ایڈجیکٹو ہے تو اس کی اگر میں نے اس کو ایڈورب بنانا ہے تو ایڈورب بنانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, یہاں پہ ہم وائی کو ریپلیس کر دیتے ہیں ly سے. وائی کو ریپلیس کر دیتے ہیں ly سے تو لفظ بنتا ہے ایزیلی. تو ایزیلی جو ہے وہ ایڈجیکٹو سے ایڈورب بن جاتا ہے. تو لہٰذا کوشچن یہی ہو گیا کہ ہاؤ از ایڈورب کریٹڈ, یعنی کامنلی ایڈورب کیسے بنائے جاتے ہیں. تو ایڈورب از کریٹڈ بائی ایڈنگ ly ٹو دا ایڈجیکٹو. ٹھیک ہے, اب اسے میں نے اور بھی ایگزامپل سیکھی. ایگزامپل آپ کی یہ بھی ہو گئی ایزی سے, جیسے ایزیلی. اس کا بیوٹیفل لکھا ہوا ہے, اب بیوٹیفل بھی ایڈجیکٹو ہے. اب اس کے لاسٹ میں ہم نے ly ایڈ کہ بیوٹیفلی, یہ ایڈورب ہو گیا. اس کا ہیپی یہ بھی ایڈجیکٹو ہے جس کی کمپیریٹیو ڈگری ہے ہیپیئر, سپرلیٹیو ڈگری ہے ہیپیسٹ. اب اس کا اگر ہم ایڈورب بنائیں گے تو کہ ہیپیلی, یعنی لاسٹ میں ہم نے ly ایڈ کر دیا. اس کا کوئک, ٹھیک ہے, کوئکر, کوئکسٹ. کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو ڈگری ہے. اگر اس کو ہم ایڈورب بناتے ہیں تو ہم لاسٹ میں جو ہے وہ ly ایڈ کریں یعنی کوئکلی. تو یہ بھی ہے کہ یعنی ایک پوائنٹ ہے, ایک میتھڈ ہے کہ ہم جو ہے وہ ایڈورب کو کیسے کریٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ڈیئر اسٹوڈینٹ ہمارا یہ جو پارٹ آف اسپیچ کے اندر جو پانچواں جو ففتھ پارٹ آف اسپیچ کا رہتا ہے وہ یہاں پر ختم ہوتا ہے. ایڈوربس کی میں جو آپ کو ڈیٹیلس بتائی ہے. ہاں, ایک اور بات آپ کو میں بتا دوں, کل جیسے میں نے آپ کو لیکچر میں بتایا تھا کہ ایڈورب جو ہے وہ 4 قسم کے ہوتے ہیں, یعنی دیر آر 4 ٹائپس آف ایڈورب. ٹھیک ہے, جیسے نمبر 1 ہے میں نے آپ کو بتایا تھا ایڈورب آف مینر. ٹھیک ہے, نمبر 2 ایڈورب آف ٹائم, نمبر 3 ایڈورب آف پلیس, نمبر 4 ایڈورب آف فریکوینسی. ٹھیک ہے, اب اس چیز کو آپ نے بار بار سننا ہے اور ساتھ ساتھ آپ نے ریپیٹ بھی کرنا ہے. جیسے کہ آپ جو ہے وہ سنتے جائیں گے, ٹیچر کی بات کو سنتے جائیں گے, ویسے ویسے آپ نے جو ہے اپنے مائنڈ میں اس چیز کو ریپیٹ کرتے رہنا ہے کہ ایڈورب کی جو ہے وہ ٹوٹل 4 ٹائپس ہیں. اور وہ 4 ٹائپ ایسے ہی ہیں کہ جیسے ہاؤ,
ٹھیک ہے. تو یہ بھی یہ چیز اس کو جو ہے وہ ہم کہیں گے ایڈورب آف مینر. ہاؤ ایڈورب آف مینر, ویئر ایڈورب آف پلیس, when ایڈورب آف ٹائم, how often ایڈورب آف فریکوینسی. ٹھیک ہے, تو 4 ٹائپس ہیں, 4 ٹائپس کو یہاں پر جو ہے وہ کمپلیٹڈ ڈسکرائب کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر بیٹا یہ ٹاپک ہمارا وائنڈ اپ ہوتا ہے پارٹ آف اسپیچ کے اندر. انشاءاللہ آپ دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ کلاس میں جو ہے وہ ہم آپ کو کون سا ٹاپک لے کر آتے ہیں. اسے جو ہے وہ نوٹ ڈاؤن بھی ضرور کیجیے گا اپنے پاس اور اسے ضرور بغیر پڑھیے گا. باقی اگر کوئی چیز اور سمجھ میں نہیں آتی ہے آپ کمنٹ کر سکتے ہیں, انشاءاللہ ہم آپ کو جو ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم ہم آپ کو رپلائی کرتے رہیں گے. تو آپ اپنا خیال رکھیے گا, انشاءاللہ پھر آپ سے بات کریں گے. اللہ حافظ.